ہم قرآن کی آیتوں سے کیسے دلیل لیں، آیت کی تفسیر کیسے لیں، حدیثوں کو کیسے سمجھیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود ہے اور جس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ قرآن و حدیث پر عمل کرو جیسے سمجھ میں آتا ہے، جاؤ میں نے کتاب اتار دی ہے، میں نے نبی کو بھیج دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تم کو حدیث کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لو، آیت سے جو مطلب نکال سکتے ہو نکال لو۔ کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے آزاد؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہی ہے اصل مقصد، ورنہ جن لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کا وہ جواب، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حل بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، قرآن اور حدیث کا فہم لینے کا، ان راستوں جن لوگوں نے پکڑا جب سے اسلام دنیا میں آیا، صحابہ ہیں پہلے، ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، تو آج تک بھی اور قیامت تک جس جماعت نے، جن لوگوں نے، جن افراد نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے حکم دیا قرآن میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے کہا، تو وہ لوگ کامیاب رہے۔ اپنے عقیدوں کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا بگاڑ سے، اپنے منہج کو بھی بچا لیا اور کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے خوش کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن جن لوگوں نے، جن افراد نے، جس جماعت نے، جس فرقے نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا، وہ راستہ چھوڑا، ترک کیا، کوئی اور راستہ اپنا لیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں، کیسے راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ، کیا مطلب اس کا یہ کہ آدمی نے یہ سمجھا کہ میں قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے میزان ترازو دماغ کو بنایا، جو بات میرے دماغ میں قرآن کی آئے گی میں اس کو لے لوں گا، آیت کا مطلب مجھے میرے دماغ میں جو سمجھ میں آئے گا میں اس کو لوں گا، میرے دماغ نے جس کو قبول کیا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اس آیت کی یہ تفسیر، حدیث پڑھوں گا میں، حدیث کی جو بات میرے دماغ میں سمجھ میں آتی ہے میں وہی مطلب اس کا لے رہا ہوں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کیا کیا؟ ایسے نہیں کیا، کسی نے ایک شخص کو متعین کر لیا، کہا کہ میں ایسے کروں گا، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، یعنی قرآن و حدیث کو، اسلام بولے قرآن و حدیث بولے بات ایک ہی ہے، قرآن و حدیث کو، اسلام کو میں اس شخص سے سمجھوں گا، یہ میرے امام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ جیسے آیتوں کا مطلب مجھے دیں گے میں ویسے لوں گا، یہ حدیثوں کا مفہوم جیسے مجھ کو بتائیں گے میں ویسے لوں گا۔ وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث آگے آ رہی بات دلیلوں کی روشنی میں کہ کیسے ہم سمجھے قرآن و حدیث کو۔ تو ان لوگوں نے امام کو متعین کر لیا، یا کسی عالم کو، علامہ کو، شخص کو، کسی بزرگ کو متعین کر لیا، ہم اس سے دین کو سمجھیں گے، وہ جیسے ہم کو سمجھائے گا، آیت کا جو مطلب ہم کو دے گا وہ ہم لیں گے، حدیث کا جو مفہوم وہ دے گا ہم وہ مفہوم لیں گے۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کیا کیا جو آج بھی ہمارے پاس ہے، میجورٹی کو سامنے رکھا، وہ کام کرتے ہیں، دنیا میں مسلمان بہت سارے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیتوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں، ہم بھی ویسے سمجھیں گے، مطلب میجورٹی کو فالو کریں گے، اکثریت کو فالو کریں گے۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت دلیل نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں؟ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، جس کی مثالیں آگے بھی آ رہی ہیں تفصیل سے، مثالوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، اس سوال کا، اس اہم سوال کا کہ قرآن و حدیث کو، جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، آپ اسلام بولیں یا قرآن و حدیث بولیں، اسلام کو کیسے سمجھیں، قرآن کا مطلب کیسے لیں، حدیث کا مطلب کیسے لیں، اس کا جواب قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ بقرہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ توجہ ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، توجہ نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے مکمل موضوع کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، پہلی آیت سورہ بقرہ کی، غور کیجیے آیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह। आज हम बढ़ गए ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू पर अमल नहीं है हमारा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से हमने नहीं थामा, फ़िरक़ों में बढ़ गए, जमातों में बढ़ गए। अल्लाह एक, रसूल एक, काबा एक, किताब एक, दीन एक, अकीदा एक, मनहज एक, लेकिन हम एक नहीं हैं। क्यों? उसका भी जवाब इसी में है कि हमने कुरान और हदीस को अलग अलग तरीक़ों से समझना शुरू कर लिया, जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा जो एक थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा एक थे, अकीदा एक था, मनहज एक था, कोई जमातें नहीं, कोई फ़िरक़े नहीं थे। फ़िरक़े क्यों बने? इसमें जवाब है, उन्होंने कुरान और हदीस को वैसे नहीं समझा जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या है अल्लाह का हुक्म? क्या है अल्लाह ताला का फरमान? अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन आमनू, अगर वो लोग वैसे ईमान लाएंगे जैसे तुम ईमान लाते हो तो वो लोग हिदायत पर होंगे। अगर वो लोग तुम्हारे जैसे ईमान नहीं लाएंगे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द, व इन तवल्लौ, अगर वो मुंह फेर कर चले जाएंगे, तुम्हारे मिस्ल ईमान नहीं लाएंगे, क्या होगा? फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह इनके लिए काफ़ी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते और दो अंजाम बयान किए। आयत के शुरू में एक रास्ता और उसका अंजाम, दूसरे आयत के दूसरे हिस्से में दूसरा रास्ता और अंजाम उसका। बहुत पॉइंट किया, दो रास्ते और दो अंजाम। रास्ते किस चीज़ के? दीन को समझने के लिए, ईमान लाने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए रास्ते। अल्लाह ताला ने कहा फ़इन आमनू, अगर लोग वैसे ईमान लाएंगे, वैसे दीन को समझेंगे, वैसे इस्लाम को समझेंगे जैसे तुमने समझा है। ये तुम कौन है? ये आयत उतरी ना, कब उतरी? किसके ज़माने में? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अजमईन के ज़माने में उतरी। अल्लाह उनसे खिताब कर रहा है बिमिस्लि मा आमनतुम, मिसल जैसे, लाइक यू, जैसे है सहाबा तुम ईमान लाए हो। अगर लोग वैसे ईमान लाएंगे जैसे है सहाबा तुम ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो वो हिदायत पर होंगे। एक रास्ता, एक मनहज, एक फहम, सहाबा का फहम, जिसको फहमुस सलफ कहते हैं। सलफ से मुराद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सलफ का मतलब सहाबा और ताबीन। अगर हमने दीन को वैसे समझा जैसे सहाबा की जमात ने समझा, कुरान की तफसीर वैसे ली जैसे सहाबा ने ली, हदीसों का मतलब वैसे लिया जैसे सहाबा ने लिया, तो हम हिदायत पर होंगे। ये अल्लाह कह रहा है। वो हिदायत जिसको मांगता है हर मुसलमान रोजाना नमाज में, रोजाना हर रकात में, जमात के साथ हो या पीछे पढ़े। सही कौल यही है कि जमात के साथ इमाम के पीछे भी वही पढ़ना है, सूरह फातिहा तन्हाई में भी पढ़ना है, अकेली नमाज भी हो। क्या मांगते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी बुजुर्गी बयान करने के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा अल्लाह। सीधे रास्ते के लिए ये मनहज अपनाना जरूरी है, सहाबा का फहम लेना जरूरी है, सहाबा के जैसे दीन को, इस्लाम को, किताब और सुन्नत को समझना जरूरी है ताकि हिदायत हो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान वैसे होगा जैसे तुम्हारा है सहाबा ईमान है तो फिर वो हिदायत पर होंगे। अगर रास्ता छोड़ा तुम्हारा सहाबा का, व इन तवल्लौ, अगर मुंह मोड़ कर चले गए, रास्ता छोड़ा, सहाबा का फहम छोड़ा, सहाबा का अकीदा छोड़ा, कुरान की तफसीर वैसे नहीं ली जैसे सहाबा ने ली, हदीसों को वैसे नहीं समझा जैसे सहाबा ने समझा, तो क्या होगा? फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अल्लाह कहता है कोई शक नहीं है कि वो फिर जमातों में, टोलियों में, फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। क्या है अंजाम? आज देखिए दूसरा रास्ता क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को छोड़कर किसी और तरीके से, या तो दिमाग से समझे, या तो मेजॉरिटी से समझे, या तो किसी एक शख्स को मुतय्यन करके दीन को समझे, किताब और सुन्नत को, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम बता रहा है फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। इसका अंजाम यह होगा सहाबा के अकीदे को छोड़ने का, किताब और सुन्नत को सहाबा के तरीके से नहीं समझेंगे, इसका अंजाम यह होगा फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, टोलियों में, जमातों में, फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। इस्लाम एक है, कितनी आज जमातें, ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, ये भी कहता मैं कुरान और हदीस को मानने वाला, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला, वो भी कहता है इसका अकीदा अलग है, उसका अकीदा अलग है। ये कहता अल्लाह अर्श पर है, वो कहता अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो कहता नहीं अल्लाह सिर्फ पाक जगह पर रहता है, वो कहता नहीं अल्लाह हमारे दिलों में रहता है। क्या है एक अल्लाह के बारे में इतने अकीदे?
منہج صحابہ کا چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے الگ الگ, کوئی کہتا ہے حیاتی ہے, کوئی کہتا حیات ہے, کوئی کہتا نہیں وفات پا چکے ہیں, قبر میں زندہ ہے, کوئی کہتا قبر میں زندہ ہے, کوئی کہتا نہیں ہر جگہ زندہ ہے, جہاں چاہے آتے رہتے ہیں, جہاں چاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں, آپ صرف درود پڑھ لیے آ جائیں گے. کوئی کہتا ہے وہ مشکل کشا ہیں, وہ فلاں جگہ آتے ہیں پریشانیاں دور کر دے, بس تم دل سے یاد کرو. کیا ہے یہ عقیدے؟ پھر نماز کو لے لیے, طہارت لے لیجیے, زکوٰۃ, عمرہ, شادی بیاہ, معاملات, لین دین, ایوری تھنگ اسلام کی. لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا, الگ الگ عقیدے. یہ کہتا یہ حلال ہے, یہ کہتا یہ حرام ہے, یہ کہتا جائز ہے, یہ کہتا نہیں جائز ہے. سود, ہاں آپ انڈیا میں رہتے ہو, دارالکفر میں ہو, لہٰذا آپ کے لیے حلال ہے. کوئی کہتا نہیں حرام ہے, کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا میلاد منانا چاہیے, خوشی کا موقع ہے, پیارے وسلم دنیا میں نور لے کر آئے, کوئی میلاد منا رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے. کتنی جماعتیں, کتنے فرقے, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے؟ نہیں, یہ مت سمجھیں آپ پوائنٹ, پھنس جائیں گے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو, آگے مثالیں بھی آ رہی. قرآن اور حدیث کو ماننے والے قوم ہیں یہ سب مسلمان. وہ جو شرک اکبر کرتا ہے, جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے, سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا, لا حول ولا قوت, وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں, روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, داڑھی بھیگ جاتی ہے اس کی, لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر. ہم نے دیکھا جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے دوران. یہ کیا کتاب و سنت کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم سمجھنے میں ہے, پرابلم طریقے میں ہے, پرابلم منہج میں ہے. قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے, لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کے جیسے سمجھتا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منہج چھوڑو گے, ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے, جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہاری. فی شقاق, شقاق کہتے ہیں اختلاف, الگ الگ ٹولیاں جماعت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت میں جواب ہے. پہلی دلیل, 3 آیتیں دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ پہلی آیت ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا ہر مسلمان کتاب و سنت کو کیسے سمجھے, قرآن کا مطلب کیسے لے, نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب کیسے لے. اس میں جواب دیا گیا مثل صحابہ اکرام کی جماعت نے جیسے سمجھا ہے کتاب و سنت کو. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو تو ویسے سمجھو, تم کو ہدایت میں دوں گا. واضح. دوسری دلیل سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد, ایک. اور دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا. رسول کی مخالفت کرے گا ایک, اور دوسرا مومنین کے راستے کو چھوڑے گا. تو ظاہر بات ہے جب مومنین کے راستے کو چھوڑے گا تو کوئی اور راستہ اپنائے گا نا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جو بھی راستہ اپنائے گا ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور کیجیے آیت پر, کیا ہے یہ آیت؟ آیت میں اللہ تعالیٰ 2 باتیں کہہ رہا ہے. اگر کسی نے 2 کام کیے, پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, کب؟ دین واضح ہو جانے, ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد, تو اس کو بتانا ضروری ہے. ہمارے پاس فتوے ہیں نا, تو حدیث کا منکر, تیری نماز نہیں, تیرے پیچھے میری نماز نہیں, تو کافر, تو فلاں. کیا اس کو سمجھایا گیا رسول کا راستہ؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سمجھائی گئی اس کو؟ اللہ کہہ رہا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی, تبین یعنی واضح ہو گیا, اس کو واضح ہو گیا, وہ جان چکا ہے, اس کو بتایا جا چکا ہے کہ یہی راستہ ہے رسول اللہ کا, یہ اطاعت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے, مخالفت کرتا ہے ایک. دوسرا, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے. مومنین کون بھائی یہاں پر؟ یہ کون مومنین ہے یہاں پر؟ صحابہ. کیونکہ اس زمانے میں مومنین کون؟ صحابہ. تو جو صحابہ, سبیل المومنین, فہم السلف, سبیل المومنین, منہج صحابہ. اللہ کہہ رہا ہے جو صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے, مخالفت رسول ایک, صحابہ کا راستہ چھوڑنا دو. جب ظاہر بات ہے ایک شخص صحیح راستے کو چھوڑے تو کوئی اور راستہ اپنائے گا نا, وہ جس سے دماغ سے سمجھے گا دین کو, یا میجورٹی سے سمجھے گا, یا امام صاحب سے سمجھے گا, یا کچھ لوگوں سے باپ دادا کے طریقے سے سمجھے گا دین کو. ہمارے دادا نے ایسی ہی دین کو سمجھا تھا, میں بھی ایسی سمجھ رہا ہوں, ابا بھی ایسی سمجھتے, میں بھی ایسی, میری اولاد کو بھی ویسی سمجھاؤں گا, ہے نا.
صحابہ کا منہج، صحابہ کا فہم چھوڑے گا تو کوئی اور راستہ اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے جا جو راستہ اپنائے اسی پر لگا دوں گا میں تجھ کو۔ اللہ نولیہ ما تولا، وہ جہاں پلٹے گا وہیں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا، جا اسی راستے پر، ویسے ہی سمجھ دین کو، جا مر کر اللہ کے پاس پہنچے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا اللہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کا انجام جہنم کی آگ۔ منہج چھوڑنا، قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ دوسری دلیل، تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مومنین، مہاجرین میں سے پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجرین، والانصار دوسرے انصار، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ سنیے توجہ سے، مہاجرین اور انصار اور جن لوگوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہیں، خوش ہے، اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ لوگ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی، تین لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تین قسم کے لوگوں کو۔ پہلی قسم مہاجرین، اللہ کہہ رہا ہے جو مہاجر پہلے ایمان لائے، چلیے ان کی تعریف، ان کی پڑھائی۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص مہاجرین میں سے ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، مکہ کے رہنے والے، آپ جانتے ہیں۔ دوسرے انصار، یہ انصار کون ہے؟ مدینہ کے باشندے، وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، جیسے ابو طلحہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور مہاجرین میں سے ابو بکر عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ مہاجرین اور انصار، ان میں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا ان کے بعد، کیونکہ یہ صحابہ تھے۔ تابعی ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ تابعی کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ مہاجر ہو سکتے ہیں وہ، نہ انصار، کیونکہ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ ہم تو نہیں دیکھے نا، اس کے تابعی نے دیکھا نہیں۔ تیسری، والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ کس چیز میں پیروی کی؟ دنیا کی چیزوں میں۔ وہ جو تجارت کرتے تھے یہ بھی وہی کرے گا؟ نہیں، دین مراد ہے یہاں۔ دین کو سمجھنے میں، اسلام کو سمجھنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، قرآن کی تفسیر لینے میں، حدیثوں کا مفہوم لینے میں، ان مہاجرین اور انصار کے جیسے پیروی کی، قیامت تک آنے والا اس میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے۔ کس سے؟ مہاجرین سے، انصار سے، اور جو ان کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھیں گے، ان کے طریقے پر سمجھیں گے، ان کے فہم پر سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اس تیسرے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ بات واضح ہو چکی ہے تیسری آیت کی روشنی میں کہ ضروری ہے ہدایت کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم ان کے طریقے سے دین کو سمجھے، ان کی پیروی کرے کتاب و سنت کو سمجھنے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی نے صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کیا کتاب و سنت کو سمجھنے میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، اس کے لیے جہنم سنا رہا ہے، اسی راستے پر اس کو لگا دے گا اور اس کو جنت بھی نہیں ملے گی۔ یہ تین آیتیں حدیثوں سے اس کی دلیلیں ہیں۔ صحابہ کے منہج کو سمجھنا، صحابہ کے جیسے دین کو سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ کیا ہے حدیث؟ مشہور حدیث ہے، اس کی روایتیں ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سے پہلے یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود 71 میں اور وہ 72 میں۔ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، مشہور حدیث ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ پیشن گوئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے،
اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے, آج ہم 50 ہیں, سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ. آپ پوچھئے جس کو پوچھئے, روافض سے پوچھئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ, کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے, تمہاری نہیں ہے. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے, شرک اکبر میں ملوث ہے, اس سے پوچھو, وہ کہے گا ارے آپ کہاں, وہ تو ہم ہیں حق والے, ناجی جماعت, نجات پانے والے ہم ہیں. اور وہ جو بدعات اور خرافات میں پڑا ہے وہ بھی کہے, جو منکرین حدیث ہے, حدیثوں کا انکار کرتا کہتے ہیں ہم ہیں. خوارج نے کہا ہم حق پر ہیں, معتزلہ نے کہا ہم حق پر ہیں, وہ واحدہ ہم ہیں ہم ہیں. کون ہے بھائی واحدہ, وہ کون ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کیا گیا. جواب کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دیا جواب؟ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہیں جو ایک ہوں گے؟ اور سے سنیے حدیث, ایک ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی, وہ لوگ ہوں گے, وہ اس طریقے پر ہوں گے, اس عقیدے پر, اس منہج پر, کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں گے, کتاب و سنت پر ویسے عمل کریں گے جیسے آج, ٹوڈے, الیوم, آج کب فرمایا؟ مدینہ میں فرمایا 1400 سال پہلے. آج میں اور میرے صحابہ جیسے سمجھتے ہیں, جیسے قائم ہیں دین پر, وہ لوگ اسی پر قائم رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ. تو صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے, صحابہ کے جیسے سمجھنا, یہ بہت بڑی دلیل ہے. وہ صحابی, آج چیک کیجئے, ٹھیک ہے, آپ روافظ آؤ, کیا تم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے؟ حضرت علی کی فضیلتوں کو تم لیتے ہو حدیث میں, ہم بھی مانتے, لیکن اس حدیث کا مطلب کیا لے رہے ہو تم, کہ علی ابو بکر سے افضل ہے؟ کیا مطلب تمہارا؟ علی کی تعریف میں تم حدیثوں کو لیتے ہو, تم سمجھتے ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ناجی ہیں. کیا ہے؟ اور وہ جو درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کی دلیل لیتا ہے, جو آگے میں بتا رہا ہوں مثال میں, تو کیا اس آیت کا مطلب تم جو لے رہے ہو اور شرک کروا رہے ہو لوگوں سے, کر رہے ہو, کیا صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے؟ جب نہیں کیا ہے تو پھر تم واحدہ میں کیسے ہو گئے؟ ضروری ہے ما انا علیہ اليوم اصحابی, آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے, جس دین پر ہے, جس عقیدے پر ہے, جس منہج پر ہے, جس اخلاق پر ہے, جس معاملات پر ہے, جس طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے, جو صفت ہے ہماری, وہی ہوگی قیامت تک. اور ایک خوشخبری سناؤں آپ کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک جماعت کے بارے میں تعریف کی ہے جو جہنم سے ناجی ہوگی, نجات پائے گی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرے گی, یہ ہر دور میں رہی ہے. یہ مت کہنا کہ یہ نئے ہیں, نہیں نہیں نہیں, یہ سمجھ کی غلطی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دلیل میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات بتا کر گئے ہیں, میری امت میں سے ایک طائفہ, ایک جماعت حق پر ظاہر رہے گی, حق پر جمے ہوئے رہے گی. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا, یعنی قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں کہا قیامت تک ایک جماعت, وہی جماعت جو ایک ناجی ہے, قیامت تک حق پر جمے ہوئے رہے گی, ڈٹے ہوئے رہے گی. اور ایک روایت ہے لا یضرہم من خذلہم, ان کو ذلیل کرنے والا, ان کو رسوا کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کون ہے وہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہمیشہ رہے ہر دور میں, تابعین, تابعین, جب خوارج نکلے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شیخ الاسلام ان کے ماننے والے, اس کے بعد بھی فتنے, جتنے فتنے آئے, لوگوں میں عقیدوں میں بگاڑ آیا, منہج میں بگاڑ آیا, لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کو, اپنے منہج کو بچاتے بچاتے چل گئے ہیں. ہر دور میں, آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے, کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے. لہٰذا معلوم ہوا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم ویسے سمجھیں جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے. برادران اسلام, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں, کیوں, کیا ضروری ہے کہ حدیث کو یا قرآن کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے, اس کا جواب مل گیا. اللہ کا حکم ہے, یہ ہدایت کے لیے, نجات پانے کے لیے ضروری ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے. اور ایک مشہور مسلم شریف کی حدیث جو بارہا خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ کے زبانوں سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور الی آخر الحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے, میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے, دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے, کچھ یہ کہیں گے, کچھ وہ کہیں گے, جو آج ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ہر کوئی حق کا دم بھرتا ہے, یہ کہتا ہے حلال, وہ کہتا ہے حرام.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف بہت دیکھو گے تو کیا کرنا ہے اللہ کے رسول جب اختلاف ہم دیکھیں علیکم بسنتی میرے طریقے کو اور میرے خلفاء کون ہیں صحابہ میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا علیکم تمسکو عضو 3 عربی کے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں علیکم کا مطلب ہوتا ہے الزمو یعنی لازم پکڑ کے رکھو میری اور میرے صحابہ کے طریقے کو دوسرا الفاظ تمسک کا مطلب بھی پکڑ کے رکھنا تھامے رکھنا عضو علیہا بالنواجذ جبڑوں سے میری اور صحابہ کے طریقے کو تھامے رکھنا جبڑوں کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا کیونکہ آدمی کسی چیز کو توڑنے کے لیے دانتوں میں سے جبڑوں کا استعمال کرتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ بیان کیے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے منہج کو اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گمراہیوں سے بچیں تاکہ ہم ضلالت کے راہوں سے بچیں برادر اسلام اس کی ایک بہت بڑی دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث سے میں آپ کو دوں ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا اے محمد ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تورات میں جو آسمانی ہماری کتاب ہے ہم اس میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا توجہ چاہتا ہوں واقعہ بڑا اہم یہودی عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور 7 زمینوں کو دوسری انگلی پر پہاڑوں کو تیسری انگلی پر اور مخلوق کو اور ایک انگلی پر اور کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہیں اور ہنستے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کیا کرتے ہیں ہنستے ہیں آپ بتائیے کیوں ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون بتائے گا کیا مطلب ہنسنے کا ہنسنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے انکار کی وجہ سے ہنسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہو مختلف وجوہات ہنسنے کے ریزنز ہو سکتے ہیں کون بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہنسے یہودی عالم کی بات سن کر بخاری شریف کے الفاظ ہیں بخاری شریف اٹھائیے حدیث دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہے اس میں کہتے ہیں تعجبا وتصدیقا لقول الحبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ صحابی رسول وہاں موجود صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ تعجب اور اس یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے تعجب اور تصدیق تعجب اس لیے کہ اس نے اس آیت کو پڑھا جو سچی آیت ہے قرآن میں اور تورات میں اور اسی تورات میں میری رسالت کا ذکر ہے یہ اس کو مانتا ہے اس کو نہیں مانتا ہے کیسا یہودی عالم ہے یہ پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں اور تصدیق کی کہ یہ سچ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انگلیوں پر اٹھائے گا اور قرآن کی آیت سے دلیل دی وما قدر اللہ حق قدرہ اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی تھی ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو قیامت کے دن اپنے دائنے ہاتھ میں اٹھائے گا تو برادران اسلام حدیث پر غور کریے جن لوگوں نے صحابہ کا منہج لیا صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہنسنے کی وجہ ابن مسعود بتاتے ہیں خود صحابی جو زیادہ سمجھتے ہیں وہاں موجود تھے اس وقت جب حدیث بتائی گئی ہے اور وہ وجہ ہے تعجب اور تصدیق جن لوگوں نے صحابہ کا منہج نہیں لیا دماغ سے حدیث کو دین کو سمجھنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ہنسے ہوں گے کہ انکار کیا ہوگا یہ کیسا پاگل یہودی ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ انگلیوں پر اٹھائے گا آسمانوں کو زمینوں کو دیکھ رہے ہیں ایک ہی حدیث منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے انگلیوں کو نہیں مانتے ہیں اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں جبکہ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے تو صحابہ کے جیسے حدیث کو سمجھنا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے ورنہ اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا جائے گا اس کی ایک چھوٹی مثال یہ تو حدیث سے میں نے دلیل دی جس سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں جب اتری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جب بیان کی گئی وہاں صحابہ کی جماعت موجود تھی اور ضروری ہے کہ ان کے جیسے ہم دین سمجھے تاکہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں ورنہ ہم کو گمراہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ہم گمراہ ہو جائیں گے ابن مسعود سمجھاتے ہیں لیا ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ کیسے ہم سمجھیں گے اس کی ایک اور ایک مثال علماء کرام نے سمجھنے کے لیے دی ہے اگر اس مسجد میں اس کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں یا آپ کوئی مذاق سے ایک بات کہتے ہیں آج کی تاریخ میں یا ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے چلو جی تم کو باہر میں دیکھ لوں مذاق میں بات ہو رہی ہے تم باہر نکلنا میں تم کو باہر دیکھ لوں ہو گئی بات آج سے 1 سال کے بعد اس مسجد میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس مسجد میں آج سے 1 سال پہلے زید نے عمر سے کہا تھا کہ باہر نکلو میں دیکھ لوں گا تم کو اب کیا مطلب اس کا وہ مارے گا باہر نکلنے کا یا اس نے دوست سے مذاق کیا تھا ایسے ہی یہ کون بتائیں گے اس مسجد میں موجود آپ لوگ جو آج موجود ہیں
ایک سال بعد آنے والا کیسے بتائے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا، اس جملے کا، زید کے جملے کا؟ سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا ضروری ہے کہ صحابہ کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ اس کے علاوہ علماء کرام دین دیتے ہیں، دلیلیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل التنزیل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول کس کے زمانے میں ہوا؟ کس کے زمانے میں؟ صحابہ کی موجودگی میں آیتیں اترتی تھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیتوں کو سنتے تھے، اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کس کے سامنے پیش کی گئیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، ان کی گفتگو، آپ علیہ السلام کے اقوال، اعمال اور تقاریر، تو یہ کس کے سامنے ہوئے، کس کے پیریڈ میں، کس کے زمانے میں؟ صحابہ کے۔ لہٰذا they know better than us، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے بتائی ہے، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، تو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل التنزیل ہے، یعنی ان کے زمانے میں دین اسلام نازل ہوا، اترا۔ دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں، اور ایک دلیل اس کی یہ کہ صحابہ اکرام شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں ہوں شاگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ہیں، آج کا مولوی ہے، بتائیے مجھے، اور میں ذرا اندر کی بات ایک باہر نکال رہا ہوں، سنیے غور سے۔ آج جتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جامعہ، مدرسہ، فلاں ڈگریاں لے رہے ہیں، نکل رہے ہیں، عالم، مولانا، شیخ الاسلام، مفتی، فلاں لقب، بڑے بڑے لقب چینلوں پر آ رہے ہیں، یہ لوگ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسوں کے۔ ان کو پڑھانے والے کون ہیں؟ علماء اکرام۔ صحابہ کی جماعت کو پڑھانے والے مدرس، معلم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس نے پڑھایا؟ حدیثیں کس نے بتائیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ پڑھانے والا کتنا صحیح، کتنا سچا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی ورفعنا لك ذکرک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دلیل کہ وہ سچے ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں، وہ حدیثیں بولتے تھے تو ایک صحابہ بعض لکھتے تھے حدیثوں کو۔ ایک آدمی نے کیا کہا، مت لکھو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بشر ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ بول دیں اور تم لکھ لو اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کہتے ہیں، نہیں، اکتبو، لکھو، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ یہ ہے معلم، یہ ہے ٹیچر، یہ ہے مدرس، کس کے؟ صحابہ کے۔ تو کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کی تعلیم غلط ہو سکتی ہے؟ قرآن کو صحابہ نہیں سمجھے ہیں، آج آپ سمجھتے ہیں۔ آج آیتوں سے وہ دلیلیں بیوقوف کم بخت انسان نکالتا ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ نے وہ نہیں سمجھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معلم، انہوں نے نہیں سمجھا۔ حدیثوں سے دلیلیں آج لیتا ہے ہمارا مولوی، امت کو گمراہ کر رہا ہے، خود گمراہ ہونے کے بعد حدیثوں سے، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیثوں سے دلیل لے کر امت کو گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ کیا اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو حدیث کو سمجھ رہا ہے، تو جو سمجھ رہا ہے حدیث کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نہیں سمجھے اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھا اس کو، تو کیا تم اس سے زیادہ سمجھ سکتے ہو؟ ان سے زیادہ تمہارے پاس فہم ہے، عقل ہے؟ نہیں نا میرے بھائی۔ اور پھر اور ایک دلیل، صحابہ عربی زبان بولنے والے تھے، فی مافی والی نہیں، اقامہ کو اگامہ نہیں، ہر چیز میں فی مافی، فی فلوس مافی فلوس، فی سیارہ مافی سیارہ، فی زوجہ مافی زوجہ، یہ زبان نہیں تھی ان کی۔ فصیح عربی پیور کتابی زبان تھی، جس میں عربی زبان ہے جو پیور، بالکل گرامر کے حساب سے۔ این تذهبوا این اذهب انا جئت من هذا المکان، فصیح عربی بولنے والے۔ تو قرآن اور حدیث، ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی میں۔ تو عربی میں ورڈ، عربی میں جملے ہیں نا، قرآن میں وسیلہ لفظ آیا ہے، وسیلہ عربی لفظ ہے نا، اس میں اس کو عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصیح عربی میں حدیثیں بولتے تھے، اٹھائیے دیکھیں، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ، یہ فصیح عربی کی حدیث ہے، کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ حدیث عربی میں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یا آج ہم ترجمہ دیکھ کر، یا چلو کوئی عرب کا عالم بھی جو بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے جیسے سمجھنا، ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ان کے جیسے سمجھنا۔ ایک اور ایک دلیل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی دلیل ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کو سمجھتی ہے، سوالات کرتی ہے، جوابات لے لیتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے، ذہین عورت، اس کا عقیدہ دیکھو، آج ہمارے مسلمانوں کا، مولویوں کا عقیدہ نہیں ہے ویسے۔ وہ کہتی ہے، کل مجھے جب مسائل درپیش ہوں گے، کل مجھے کوئی دین کی بات پوچھنی ہوگی اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو میں کس سے پوچھوں؟
اس کو معلوم تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے. آج ہمارا کیا کہتا ہے مسلمان؟ نہیں، زندہ ہے. تو عورت کا سوال بڑا اچھا ہے کہ میں کس سے سمجھوں گی دین کو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ابو بکر سے دین کو سمجھنا رضی اللہ. فآتی ابا بکر، اس عورت سے کہا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دین کو سمجھنا. برادران اسلام، یہ ہے دلائل مختصر سے کہ جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم دین کو یا قیامت تک مسلمان کتاب و سنت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جیسے نہیں سمجھے گا، وہ یقیناً گمراہ ہوگا، جیسا کہ قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی اس پر دلیل ہے. برادر اسلام، اس کے علاوہ ایک بات مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افلا تعقلون افلا تفہمون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نظر کی، تفکر کی، تفقہ کی دعوت دے رہا ہے. تم دیکھو اونٹوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، زمین کو کیسے بچھو دیا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا عقل کو یوز کرو. میرے بھائی، عقل کو جو یوز کرنے کا مطلب لے رہے ہیں، کیا دین کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے میں عقل کو یوز کریں گے؟ کیا مطلب اس کا افلا تعقلون کا؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے پاس عقل رکھتا ہے لہٰذا وہ قرآن پڑھے گا؟ جیسے ہمارے پاس ایک بڑی پریشانی ہے آج. کیا پریشانی ہے؟ 5-10 لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں بھی جدہ میں بھی ہو رہا ہے. اللہ متوعوں کو توفیق دے کہ وہاں تک پہنچے اور ان کا کام تمام ہو جائے. بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ چلیے صاحب یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے. واہ. اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ بیٹھک میں ہم سب اپنا اپنا مطلب لائیں گے. قرآن کی آیت کا اپنا اپنا مطلب سوچئے کیا اس کا مطلب نکل سکتا ہے. اب وہ جناب اپنے دماغ سے ایک مطلب لا رہے ہیں، یہ زید صاحب ایک لا رہے، بکر صاحب ایک لا رہے، فراز صاحب ایک لا رہے، عبداللہ ایک صاحب ایک لا رہے. 6-7 مطلب قرآن کی ایک آیت کے. وہاں کیا درس ہے؟ قرآن کا درس ہو رہا ہے. قرآن کا درس تفہیم، قرآن کو فہم سمجھنا. میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھو. یہ دماغوں سے سمجھے گے تو کھلواڑ ہو جائے گا دین. ہر کوئی اپنے دماغوں سے سمجھے گا. اس کی بہت زبردست دلیل دیتا ہوں میں، یاد رکھیے اس کو. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتا، نبی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخفين اولى من اعلاه ولقد رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على اعلاه. اگر لوگوں سمجھو، اگر دین دماغ سے ہوتا کہ ہر کوئی دماغ سے سمجھے، رائے سے، قیاس رائے جس نے برباد کر دیا ہے دین کو. سنیے، اگر کوئی دین کو دماغ سے اگر دین کو دماغ سے سمجھنا صحیح ہوتا تو ساکس پر، موزوں پر مسح کرنا نیچے صحیح ہوتا نہ کہ اوپر. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اوپر مسح کرتے ہوئے. یہ ہے حدیث. اگر دین دماغ سے سمجھیں گے، دماغ کیا کہتا ہے کہ گندگی کہاں لگے گی پیتاووں میں، ساکس میں، نیچے یا اوپر، تلے میں یا اوپر؟ نیچے لگے گی. حدیث میں کیا ہے؟ ساکس پر مسح کرنے کا مسح علی الخفین. مسئلہ جانتے ہیں آپ لوگ، مسح اوپر ہے یا نیچے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کیا یا نیچے؟ اوپر. تو دین دماغ کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو کتاب و سنت میں آ چکا ہے. لے، سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں سمجھ میں تب بھی لینا ہے. فجر 2 ہے 2، صبح فریش اٹھتے ہیں 2 ہی پڑھیں گے آپ. رات میں تھک کر 4 نماز پڑھنی ہے 2 نہیں، قیامت تک. دین دماغ کا نام نہیں ہے. آج بگاڑ پیدا کر دیا دماغ کو، دین سے دماغ کو سمجھ رہے ہیں. ایک آیت قرآن کی آیت سے تفسیر لے رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دخان، یوم یاتی الدخان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھواں آئے گا. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہیں، ایسے نکلتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ دھواں. ارے ہو سکتا ہے اس کا مطلب پٹرول ہے، کیونکہ یہ نئی ایجاد ہے. پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا ہے. دھواں نکلتا ہے. کسی نے کہا دجال، حدیث ہے دجال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دجال آئے گا. کتنی حدیث ہے؟ کب آیا بھائی؟ اب تک تو نہیں آیا. آخر الزمان میں دجال نکلے گا. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور تھا، ایک خیال تھا کہ دجال آئے گا. وہ نہیں آیا. دیکھ رہے گمراہی، واللہ برباد ہو گئے. قسم کھا کر کہتا ہوں عاقل بھائی، اللہ جزائے، یہ موضوع اتنا اہم ہے واللہ اگر ہم سمجھے، آج کے مسلمان کو یہ سمجھا دے، گمراہیوں سے بچ جائے گا. خوارج، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم ایک نام یاد رکھیں جو علی کے قاتلوں میں سے. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ پہلے جب تک اس نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا تھا وہ صحیح تھا، منہج صحیح تھا اس کا. اس کی دلیل سنیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا قرآن کا درس دینے کے لیے یا دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک علاقے میں،
اور اپنے والی کو یہ لیٹر لکھا کہ سنو اے والی، وہاں کا جو ذمہ دار تھا، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ آنا، یہ آثرتہ علی نفسی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں میں اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے، وہ جب آئے تو تم اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے لیے ایک دار بنانا، اور بچوں کو قرآن اور دین حدیث کی تعلیم وہ دے گا، اس کے پاس بچوں کو بھیجنا تاکہ وہ دین کی تعلیم دے۔ یہ شخص، اس کا جب منہج بگڑا، اس نے جب قرآن کو دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، ایسا گمراہ ہوا، اس نے کہا علی تم کافر ہو۔ جی کیا دلیل معلوم ہے؟ اس نے دلیل لی قرآن کی آیت سے، کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، تم نے لوگوں کو کیسے حاکم بنایا ہے؟ الٹا مطلب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جابر صحابہ سمجھا رہے ہیں تم غلط مطلب لے رہے ہو آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے حکم صرف اللہ کا چلے گا، اے علی تم نے کیسے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حکم چلائیں؟ لہٰذا تم کافر ہو اس آیت کی روشنی میں۔ اور اس کو پکڑ کر جب قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن ضرور ماننا، زبان کو کٹ نہیں کرنا، اس پر اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن گمراہ کیسے ہوا؟ خوارج بھی آئے نبی علیہ السلام پر یہ سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ کرام سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، حالانکہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، یا صحابہ کا منہج ان لوگوں نے، صحابہ کا فہم ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور ایک دو مثالیں دے دوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دو برادر اسلام۔ وہ یہ ہے وسیلہ، قرآن کی آیت میں آج لوگ وسیلہ لیتے ہیں، ہاں یہ لوگ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الی ربہم الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں گے، ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لیں گے، ہم بزرگان دین کا وسیلہ لیں گے۔ اور مجھے یاد ہے وہ بامبے کی گلی جہاں سے گزر رہا تھا میں، وہاں میں نے دیکھا حیدرآباد کا ایک مولوی، بہت بڑا مولوی، وہ بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ وہابیوں کو کیا معلوم، یہ قرآن و حدیث کا دم بھرنے والے کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلے غلط ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ سنو میں قرآن سے آپ کو وسیلے کی دلیل دیتا ہوں، آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وسیلہ اختیار کرو، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی مسئلہ پرابلم کیوں، یہ پرابلم کیا ہے، اس نے اس آیت کا مفہوم دماغ سے سمجھا ہے۔ وسیلے کا یہ معنی نہیں ہے اٹھائیے عبداللہ بن مسعود کی تفسیر، اٹھائیے عبداللہ بن عباس، اٹھائیے قتادہ رضی اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی ہے۔ وسیلے کا مطلب وہ اعمال صالحہ جو اللہ کو پسند ہو، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اس کو کہتے ہیں وسیلہ، جیسے جہاد ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ۔ لہٰذا اس سے یہ تفسیر مراد ہے، وہ نہیں جو آج کا مسلمان لیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی اور ایک مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری سے ثابت ہے، جو مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے دو قبر والوں کے پاس سے، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک آدمی چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پودا لیا اور اس کے ایک پلانٹ لیا، اس کے دو پارٹ کیے، دو حصے، اور لگا دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے گا۔ اس حدیث کو صحابہ پورے جانتے تھے، لیکن کسی نے پھول نہیں چڑھایا قبروں پر۔ لیکن آج کا مولوی، آج کا آدمی، آج کا مسلمان اپنے دماغ سے کہیں یا کسی امام کی سمجھ سے اس حدیث کا مطلب یہ لیتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اپنے مردوں کو بچانے کے لیے پھول چڑھاؤ پر، آج وہ پھول چڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیا تم یہ جو سمجھ لے ہو حدیث کو یہ ابو بکر سمجھے ہیں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا دیگر صحابہ اکرام نے سمجھا ہے؟ کیا انہوں نے پھول چڑھائے؟ نہیں۔ تب انہوں نے نہیں سمجھا ہے تو تم کہاں سے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے، یہی پوائنٹ ہے، نقطہ کہ جہاں پر آ کر منہج میں فرق آ جاتا ہے، ایک صحیح منہج، باقی غلط منہج۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، یقیناً ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، ان کے عقیدے بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گے، اور کوئی ان کو ذلیل رسوا نہیں کر سکے گا یا مٹا نہیں سکے گا۔ جن لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور مناہج اختیار کیے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے منہج، اللہ جزائے خیر دے۔ کل شیخ اربانی حفظہ اللہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں منکرین حدیث کا ایک فتنہ بتا رہے تھے، اور ان پر اچھا خاصا اللہ جزائے خیر دے انہوں نے رد کیا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو دماغ سے سمجھتے ہیں۔ عذاب قبر کا کوئی انکار کر رہا ہے حدیثوں کا، کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو ڈبل عذاب نہیں دوں گا، ایک مرتبہ عذاب چکھاؤں گا، لہٰذا جب جہنم کا عذاب پکا ہے تو پھر قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ انکار حدیث کا۔
بھئی یہ تم آیت کا مطلب کہ اللہ ڈبل نہیں چڑھائے گا یہ دماغ سے سمجھ رہے ہو کیا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو سمجھایا اسے؟ یہی ساری چیزوں پر آپ فٹ کیجئے، ساری چیزوں پر، ہر چیز پر، کوئی بھی بدعت ہو، کوئی بھی شرکی عمل ہو، کوئی بھی غلط طریقہ ہو، آپ دیکھیں وہاں پرابلم منہج کا پرابلم ہے، قرآن کو ویسے نہیں سمجھا گیا، آیتوں کی تفسیر صحیح نہیں لی گئی ہے، حدیثوں کا مفہوم صحیح نہیں لے گا، لہٰذا گمراہی پھیل رہی ہے اور مسلمان دین کے نام پر، اسلام کے نام پر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اہم ترین موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم پر، صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گمراہیوں سے ہم کو بچا دے، اللہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. السلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ٹالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دیتے ہیں۔ توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا تملک العرب والعجم، اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آسدم بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا۔ تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں، استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی، تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھولے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں، جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک واضح دین، واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے وہی گمراہ ہوگا، اس سے وہی بھٹکے گا جو اس واضح دین سے ہٹ جائے گا۔ حدیث کا مطلب جو معنی علماء نے بیان کیا، جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا دین واضح ہے، عقائد اور اعمال، منہج،
ساری چیزیں واضح ہے. ضرورت ہے عمل کی. ہم بولتے ہیں سنتے ہیں لیکن عمل ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے, اور کل قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کامیاب آئے گا, انسان کے کام میں آئے گا. لہٰذا زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے, آنکھیں کھولیں. اب تک سو رہے تھے, کم سے کم 1430 کو اٹھ جائیں اور اپنی زندگی کو بدل دیں. میں آپ سب, میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو, اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کرو, آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں, اپنی بیوی بچوں کا محاسبہ کریں. دیکھیں کیا ضروری چیز ہے جو کرنی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں, کہاں جا رہی ہے. صبح اٹھ رہے ہیں تو میں, میری بیوی, میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے. یہ کام میں آنے والی چیز ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, اور اذکار صباح اور مساء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, جس سے انسان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ کی فضیلتیں آئی ہیں, کیا اس کی ہم پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر اچھا عمل ہے تو ملے گا بدلہ, دیکھے گا کل قیامت. برا عمل ہے تو بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. صحابہ اکرام, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جنت میں ڈالوں گا, صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالوں گا. اللہ اکبر. عمر جنتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو عمر نبی ہوتے. اور بھی فضیلتیں ان کی آپ جانتے ہیں. تو عمر کیا کہہ رہے, ذرا دیکھیے تقوی اور ڈر جو ہماری زندگی میں نہیں ہے, حالانکہ ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے. وہ صحابہ اور دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو جنت میں ڈال دے اور ایک کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. آگے کہتے ہیں, یہ خوف ہے, یہ جو ایمان ہے. یہ آگے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے میں سارے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا, ایک بندے کو جنت میں ڈالوں گا, میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ رہوں گا. یہ رجا اور امید ہے. اسی لیے اہل علم علماء نے کہا الایمان بین الخوف والرجا, ڈرنا بھی ایمان ہے, امید رکھنا بھی ایمان ہے. خالی ڈرنا خوارج کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا سلف کا عقیدہ, اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے. خالی امید کرنا بھی مرجع کا عقیدہ ہے, سلف کا عقیدہ, اہل الحدیث محدثین سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے. جب صحابہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے, جبکہ زبان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو خوشخبریاں دی گئی, ہم کو اور ڈرنا نہیں ہے. کہاں ہے تقوی, کہاں ہے ڈر؟ سال ختم, زندگی ختم. جیسی زندگی تھی ویسی لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کو چاہیے کہ یہ جو سال گزر رہے ہیں, دنیا کے حالات اس کے سامنے ہیں, لوگ اس کے سامنے ہیں, ہر چیز کا مشاہدہ رکھتا ہے. کمپیوٹر کی دنیا ہے, بہت تیز ذہن ہے, کیسے کم وقت میں زیادہ پروفٹ ہو, کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انکم آئے, میرا بچہ کیسے زیادہ سے زیادہ کمائے, میرے گھر میں فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ, سب ہر جگہ مائنڈ کام کرتا ہے. یاد رکھیے ایک سے ایک ہوشیار آدمی آپ کو ملے گا, ایک سے ایک چالاک پیسے کمانے کے سلسلے میں, دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں. لیکن نظر نہیں آتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کو کمانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو بدل کر آخرت کے بندے بننا چاہتے, آخرت والے بننا چاہتے, اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا چاہتے, وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا. بہت زیادہ ضروری ہے. سال ختم ہو رہے ہیں, زندگی ختم ہو رہی ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم دیکھیں کہ کیا ہم کو کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. فرائض کی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے, کم سے کم فرائض, واجبات, جو ذمہ داریاں ہیں, کل قیامت کے دن جس کی پوچھ ہے, حساب ہے, اس کی طرف توجہ دیں. من حقق التوحید دخل الجنہ. خالی توحید یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں بس, نہیں. آپ دیکھیں صرف پڑھ دیا, ہم توحید کی بات کرتے ہیں, ہم لا الہ الا, میں لا الہ الا پڑھتا ہوں, نماز نہیں پڑھتا ہوں, یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کیا صرف زبان سے میں کہہ دوں تو کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ قول و عمل نہیں ہے. ایمان کیا علماء کرام نے بیان کیا, خالی قول ہے. ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ صرف قول اور تصدیق ہے نہیں, عمل بھی ہے. ایمان یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے اس کی تصدیق کر لیں بس. اعمال نہیں ہے, غلط ہے. اعمال ایمان میں داخل ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ, اہل الحدیث کا عقیدہ ہے یہ. اعمال ایمان کا حصہ ہیں, اعمال ایمان میں داخل ہیں. لہٰذا ہم عمل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے ایمان کے ساتھ. لہٰذا اللہ سے ڈرے. سال ختم ہو گیا, 5 تاریخ ہے. ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں, اس سال کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیں, اپنی زندگیوں کو بدلیں. اور خیر, پورا خیر اسی کے لیے ہے. عقل مند, دانشور, ہوشیار, صحیح آدمی وہی ہے جو کل آنے والی دنیا یعنی آخرت کی زندگی کے لیے عمل کر رہا ہے. اللہ سے ڈرنا,
عمل کرنا اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، فرائض پر عمل کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم جو فرائض پر عمل کریں گے کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو ہمارا حساب آسان ہوگا. نوافل کا اہتمام، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی. توبہ اور استغفار کرتے رہے صبح شام، اس کا فائدہ بہت ہے. ہمارے پاسٹ کے گناہ، پچھلے سالوں میں 30 سال 35 سال 25 سال ہم نے زندگیاں گزاری، اس میں بہت گناہ کیے ہیں جو ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے مسلسل، روزانہ میں آپ استغفر اللہ صبح شام توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے اس توبہ کی وجہ سے ہمارے پاسٹ کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب گناہ معاف ہو جائیں گے، بقیہ زندگی میں ہم نیک اعمال کریں گے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ ہم نے نیک اعمال کیے. یہی عقل مندی ہے. اس کے علاوہ باتیں کرنا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے. اور یہاں یہ بات بھی بتا دو، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، جائیں تفریح کریں. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام نے بتایا آپ کو، یقیناً آپ جانتے ہیں چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کے حصے کو مت بھولے. آپ ضرور کمائیے، آپ ضرور ہنسیے، آپ ضرور کھیلیے، آپ ضرور دنیا میں تفریح کیجیے، آپ ضرور بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیے، لیکن مقصد حیات کو نہ بھولیں، اور وہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی. زندگی میں اصل چیز عمل ہے. دنیا کے بندے نہیں بننا ہے. دنیا کے بندے، وہ کیسے دنیا کا بندہ؟ پیسے کا غلام جس کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى، او کما قال رسول اللہ. صحیح حدیث کے الفاظ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاک آلود ہوا، برباد ہوا دینار کا بندہ، خاک آلود ہوا، برباد ہوا درہم کا بندہ. اگر دینار و درہم ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. دینار کا بندہ کیسے؟ بندے تو سب اللہ کے ہیں. دینار و درہم کا بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیسوں کے غلام، جس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں. یہ پیسے کا غلام ہے. پیسے ملے تو خوش ہوتا ہے، پیسے نہیں، اس کا مقصد اٹھنا بیٹھنا سب پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا بس. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار، یہ خاک آلود ہوا جو غلام ہے دینار کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس آیت کو یاد رکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کو معبود، یہ کیسے؟ خواہش کو معبود مطلب جو خواہش ہوتی ہے بغیر کسی تفریق کے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بغیر کسی تفریق کے اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا ہے. یہ گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا. جبکہ حکم کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خواہشات کی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی اس نئے ہجری سال کو ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہتر بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیاں، فرائض کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دے، مسلمانوں کی جان مال کی ہر جگہ حفاظت فرما دے، آمین. آخر میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر کے بتا دو. علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہجری سال ہے اس کے لیے اگر کوئی پارٹیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو، یعنی پارٹیاں ہوں اور احتفال کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ ایک دوسرے کو اگر دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے ہجری سال کو ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اگر ایمان والے ایک دوسرے کو دعائیں دیں تو صحیح، لیکن احتفال پارٹی کرنا جائز نہیں ہے. بدرجہ اولا اس کے بعد یہ جو آیا ہے، کیا یہ 1-1 ہے نا، یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے. یہ 1-1 ہمارا نہیں ہے 1 جنوری، اور اس کے لیے جو ہیپی نیو ایئر کے کارڈ یا تہنیہ جو دیے جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اہل علم نے اس کو منع کیا ہے، اس کو آپ واضح طور پر سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عقیدے رکھ کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین. واخر